السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. یہ جناب میں صبح صبح آپ کے پسندیدہ پارک میں آ گیا ہوں اور میں نے کہا آپ سے سیر بھی کرتے ہیں, آپ کے ساتھ مزے مزے کی گپ بھی لگاتے ہیں. اچھا, ان پارکوں میں نا ایک چیز میں نے دیکھی ہے, گھاس کاٹتے ہیں نا ہم گھاس کٹھا کر کے تو کہیں باہر پھینک دیتے ہیں. یہ ایسا نہیں کرتے. یہ دیکھیں, یہ ابھی انہوں نے گھاس کاٹا ہے, ابھی گھاس کاٹا ہے. یہ دیکھیں, یہ پورے گراؤنڈ میں جو آپ روڑیاں نظر آ رہی ہیں نا آپ کو, یہ انہوں نے ابھی گھاس کاٹا ہے اور یہ ادھر ہی پھر یہ جو ہے نا وہ بن جائے گا. یہ اسے کیا کہتے ہیں, یہ دیکھیں, یہ ادھر ہی جناب ان کی کھاد بن جائے گا. یہ میں نے ادھر ہی یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. تو یہ انہوں نے جو گھاس کاٹا ہے نا, یہ کہیں گھاس لے کے نہیں جاتے کہیں بھی. تو یہ 2 دن میں بلکہ 1 دن میں ہی بارش ہو گئی. تو ابھی بارش بھی روز ہوتی ہے اور بارش نہ ہوئی تو 2 دن میں پھر نیا گھاس بڑی تیزی سے نکلتا ہے. تو وہ پھر جو ہے وہ یہ اس کا خوراک بن جاتی ہے, کھاد بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے مالی حضرات اور ہمارے گھر کے لان شان جو آپ بناتے ہیں نا, آپ یہ نوٹ کر لیں کہ یہ بہت بڑی کھاد ہے. یہ سارا گھاس ہی پڑا ہے. یہ جو ہے نا یہ سارا گھاس ہے. یہ دیکھیں, یہ تو یہ ساری کھاد بن جائے گی. تو یہ کہیں بھی نہیں لے کے جاتے, ادھر ہی بس وہ مشین کاٹتی جاتی ہے اور وہ کر لیتے ہیں. ہاں جی, خواجہ آصف کے جناب اور چوکے چھکے آ رہے ہیں سامنے. اور انہوں نے کہا جی کہ فیض حمید نے پلاننگ کر کے پی ٹی آئی کے منتشر ذہن کو, پی ٹی آئی کے پریشان ذہن کو اپنے لیے استعمال کیا ہے. ایک چیز اور میں آپ کو دکھا دوں, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ فاختہ ہے لیکن یہ کبوتر سے بھی بڑی ہے. یہ فاختہ جو ہے نا کبوتر سے بھی بڑی ہے, یہ والی فاختہ. تو یہ میں ادھر اکثر وہ دیکھتا ہوں تو مجھے وہ بڑا وہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو کبوتر سے بھی بڑی فاختہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے سر, تو یہ جو ڈفرینٹ چیزیں نظر آتی ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ادھر کے یہ ہمیشہ یہ درخت جو ہے وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. سر جی موسم دی تے اتنے گل ہی نہ کرو, موسم دے نال ہی تے پیسے پورے ہو جاندے نے. بالکل آپ دیکھ لیں, یہ میں نے یہ ہوڈ پہنی ہوئی ہے, یہ پہنی ہوئی ہے, اور پورا وہ سردی کا سامان جیسے ہوتا ہے نا وہ آ جاتا ہے. تو یہ مانچسٹر کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اب لو جی سارا ملبہ جو ہے نا اب عمران خان نے بھی اور نون لیگ نے بھی باجوہ پہ ڈال دیا ہے. اب اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ باجوہ پہ ڈال دیا ہے, سارا انہوں نے باجوہ پہ ہو گیا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اور ہمارے سپیکر جو پنجاب اسمبلی کے ہیں انہوں نے کہا جی باجوہ ساڑا یار ہے, میرا ذاتی دوست ہے, یہ ہے وہ ہے. یہ خبریں بھی آ رہی ہیں. پہلے خواجہ آصف صاحب بھی کہتے تھے کہ باجوہ ساڑا یار ہے. ٹھیک, تو سر جی ویلے دی گل تے کوئلے دیاں ٹکراں بن جاندیاں نا. آپ بر وقت ایک چیز کا آپ کو پتہ ہے, کوئی ملک کے خلاف راز ہے, کچھ ہے, تو آپ اس کو بتائیں, لوگوں کو بتائیں اس کا کہ جناب اصل کہانی تو یہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بتانا آپ کا فرض بنتا ہے. جی دوسرا, آپ کو ہمیشہ میں ایک اپیل کرتا رہتا ہوں کہ آپ چینل کے جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے جتنے بھی چینل ہیں ان کو دھڑا دھڑ سبسکرائب کریں. آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, میں دیکھ رہا ہوں. آج پھر 1000 اور ہمارا اور مکمل ہو جائے گا, 1,81,000 ہو جائیں گے. بس 100 کے قریب اور سبسکرائبر چاہیے, تو آپ لازمی سبسکرائب کریں. اور میں کہتا ہوں کہ جو سبسکرائب کریں نا وہ مجھے پرنٹ آپ بھیج دیں, میں ان کا نام بھی انشاءاللہ گھومتی چائے میں لوں گا. ٹھیک ہے, میں نے دوستوں کے لینے ہوتے ہیں, تو جو چینل دوستوں سے سبسکرائب کروا رہے ہیں نا وہ نام بھی لیں. اور یہ بھی بیچ میں بتا رہا ہوں کہ جو گروپ لائف انشورنس کے دوست ہیں, 16 سپٹمبر کو مین کیس لگ گیا ہے, وہ ہمارے اس کیس میں شامل ہونے کے لیے ضرور ہم سے رابطہ قائم کریں اور اپنا شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں. انشاءاللہ یہ جو 4-5 سال کے بعد کیس نکلا ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا جو ہے نا وہ ریلیف ملنے والا ہے. ریٹائرڈ ملازمین کا ریلیف ملنے والا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے,
ہم سیاسی طور پہ بھی اس کی کوشش کر رہے ہیں. مریم نواز کو اور شہباز شریف صاحب کو بھی ہم انشاءاللہ اپیل بھی کر رہے ہیں, اس چینل کے ذریعے بھی کر رہے ہیں کہ ان ریٹائرڈ پاکستانی ملازمین کا خیال کریں. اور اس کے لیے آپ نے کوئی واٹس ایپ پہ جو چیزیں میرے ساتھ رابطہ کرنا ہے نا, 0300472575 پہ رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کو ہم بھرپور جواب بھی دیا کریں گے. اچھا جی, اب آپ ایمانداری سے بتائیں, ہماری حکومت کا کوئی فرض نہیں ہے اگر یہ بھاگ گیا ہے ثاقب ناصور اور قمر جاوید باجوہ بھاگ گیا ہے تو کس کا قصور ہے؟ بتائیں جی ذرا, آپ بتائیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو میں بار بار روز آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو جو جیل میں سہولت ہے نا, وہ یہ باہر آ کے یہ آج پھر وہ کیا کہہ رہا تھا. عمر ایوب نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے, پنجوتھا نے کی ہے, اور سمجھوتا نے کی ہے, اور شبلی فراز نے کی ہے. خدا کا خوف کریں, ان کے اوپر کوئی آپ ڈالیں, ان کو نتھ ڈالیں. وہ باہر کہہ رہا ہے جی میں شہباز شریف صاحب تجھے نہیں مانتا, تم 45 فارم کی حکومت ہو اور تم یہ ہو اور میں ان کو دیکھ لوں گا اور یہ وہ. سر جی کیسی باتیں کرتے ہیں آپ. شبلی فراز بھی یہی کہہ رہا تھا. یہ روزانہ ملاقات کرتے ہیں اور باہر آ کے کہتے ہیں جی کہ ہماری ملاقات پہ پابندیاں ہیں. یہ روزانہ اس کو چرسیں اور افیمیں مہیا کر رہے ہیں. ایک ایک چیز پورا سیکٹریٹ اس نے بنی گالا کی طرح بنایا ہوا ہے. آپ حکومت کا کوئی فرض نہیں ہے. پھر تسی کہندے ہو جی یہ وکیل صاحب غصے چ آ جاندے نے. مجھے یہ بتائیں, اگر قمر جاوید باجوہ کل بھاگ گیا ہے اور ثاقب ناصور کل بھاگ گیا ہے, ابھی یہ بتا نہیں رہے, اب یہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے لیکن ابھی ٹی وی چینل نے کو انہوں نے نہیں بتایا, تو یہ کس کی ذمہ داری ہوگی جی؟ آپ بتائیں ذرا, کس کی ذمہ داری ہوگی؟ اور یہ روزانہ آ کے جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ کس قیدی کو کوئی ملنے کی اجازت دیتے ہیں؟ بڑا قیدی ہو چھوٹا قیدی ہو دیتے ہیں. آپ بالکل لا تعلق بن کے بیٹھے ہیں. نواز شریف صاحب باہر نکلیں, یہ موقع ہے, لوہا پگھلا ہوا ہے, اس کے اوپر آپ آ کے تو چوٹ لگائیں. لوہا پگھلا ہوا ہے اس وقت, آرمی کو بھی ساتھ چاہیے ہوتا ہے. کبھی کوئی فلانا بیان دے رہا ہے, نواز شریف شہباز شریف یہ سارے خاموش ہیں. ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہوں گے کہ شہباز شریف صاحب اپنی شیر والی جو کچھار ہے نا یا غار ہے اس میں سے باہر نکلو اور عوام کو بتاؤ, پریس کانفرنس کرو, یہ بتاؤ. آپ کے پرانے کلپ چل رہے ہیں کہ جی میری حکومت کو فیض حمید نے گرایا ہے, باجوہ نے گرایا ہے. آئیں, سامنے آئیں, یہ بڑا اچھا موقع ہے, ورنہ وہ پھر بے گناہ ہو کے تو آ جائیں گے. یہ پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. یہ خالصتاً انتظامیہ کا مسئلہ ہے کہ جیل میں وہ عمران خان کو ہفتے میں ایک دفعہ ملاقات کرنے دیں, فیملی ممبرز کو یا وکیل کو. بس درجنوں وکیل مل رہے ہیں, روزانہ اپوزیشن لیڈر ملتے ہیں, روزانہ سیاسی بندے ملتے ہیں, روزانہ فیملی کے لوگ ملتے ہیں, روزانہ ہی ملتے ہیں. وہ تو اس کے پاس تو پیسوں کی کمی نہیں ہے. ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, ادھر باہر میں پھر رہا ہوں نا, جو بھی یوتھیا نظر آتا ہے وہ ان کو نذرانے کے طور پہ جیسے نذرانے نہیں چڑھاتے, تو اس کو عمران خان کو پیسے بھیج رہے ہیں کہ جو اس کو ضرورت ہے. اس کے وکیل بھی ادھر جو ہے نا بوریاں بھر بھر کے پیسے انہوں نے بھی رکھے ہوئے ہیں, تو یہ سارے وہ کر رہے ہیں. تو ان کو لگام ڈالنا حکومت کا کام ہے. آپ بتائیں ذرا حکومت کیا کر رہی؟ کچھ بھی نہیں کر رہی. جو کچھ کر رہے ہیں وہ ادارے کر رہے ہیں یا اپنے آپ ہوتا ہے نا, وہ چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے. نہ خوبی انجن نہ کمال ڈرائیور, چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے. یہ ان کی بس ایسے ہی چل رہی ہے. اور بھائی سامنے آؤ. کتنے ادھر لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں جی, اور سر جی تسی پاکستان تو آئے ہو, نواز شریف کتنے گئے؟ میں آخر یار اسی بھی انہوں لب رہے ہیں. وہ کسی ایم این اے کو نہیں مل رہا, وزیر کو, مشیر کو, کسی کو نہیں مل رہا. اس نے بالکل وہ ڈالی ہوئی ہیں. یہ تھوڑا بہت کام مریم نواز نے اٹھایا ہوا ہے, جو قابو کیا ہوا ہے ان سب کو. تو آپ خدا کے لیے سامنے آئیں. عوام کا یہ مطالبہ ہے. اور اس وقت دیکھیں کتنی گیم اوور ہو رہی ہے. اب یہ کیوں نہیں سامنے آتے؟ اسمبلی میں بھی نواز شریف نہیں آتے. بتا دیں بیمار ہیں تو بتا دیں, قوم کو بتا دیں, وجہ بتا دیں بیمار ہیں یا بیمار شمار رہندے ہو کہ دس دو, قوم نو دسو نا. قوم پوچھنا جا رہی ہے, کون پوچھنا چاہ رہے ہیں جی, میسج کر کے بتائیں تاکہ یہ ان تک, یہ مریم نواز تک ویڈیو پہنچے تو آپ کے میسج وہ پڑھیں گے کہ ہاں جی ہاں نواز شریف کو باہر آنا چاہیے. پہلی بات تو یہ انہوں نے بزدلی دکھائی ہے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا. آدھے کارکن یہاں مایوس ہو گئے. کل میں نے ادھر 14 اگست منائی ہے مانچسٹر میں,
کوئی نون لیگ کا بندہ مجھے نظر ہی نہیں آیا، کہیں نظر نہیں آیا، ہر جگہ پی ٹی آئی والوں نے یہاں کل دھرنا دیا ہوا تھا. تو یہ کدھر ہو گیا؟ میں کہہ رہا تھا کہ کدھر مر گئے ہیں، یہ کہنے لگا تھا. یہ کدھر ہیں غیب سارے؟ بس حکومت مل جائے تو بندہ پھر خاموش ہو جاتا ہے. یہ جتنے آپریشن ہو رہے ہیں نا، یہ داد دے رہے ہیں، ہر کوئی عاصم منیر کو دے رہا ہے کہ اس کے اوپر بڑا دباؤ ہے اندرونی اور بیرونی. تو کم از کم اس دباؤ کو تھوڑا سا پریشر تو آپ ریلیز کریں، تھوڑا سا تو ریلیز کر دیں. کین آئی ٹیک پکچر؟ کین آئی ٹیک پکچر ہز؟ Oh, cute. It is smallest? Yes. Smallest, he is smallest. Yeah. Okay, thank you. اور آخر میں نا میں عوام سے ایک مطالبہ کرتا ہوں. چلو جی، حکومت نہیں ہل رہی، نواز شریف نہیں ہل رہا، اپنا فرض پورا نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی محسوس کرتے ہیں نا. میں کہتا ہوں عوام کی جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں نا، وہ اس وقت سید عاصم منیر کے حق میں مختلف جگہوں پہ اظہار محبت کریں، اظہار یکجہتی کریں. عوام نکلیں ادھر، لوگ نکلیں، باہر نکلیں کہ جناب عاصم منیر صاحب جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے بہتر کر رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں بہتر کر رہے ہیں، فتنے کو دبا رہے ہیں سارا کچھ، تو عوام نکلیں اپنے طور پہ. انجمن تاجران والے نکلیں، اسٹوڈنٹ نکلیں، سارا اس کو اپنی حمایت کا یقین دلائیں. یہ اس تجویز کے بارے میں بھی آپ مجھے اپنے کمنٹس آپ نے بتانے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ سامنے بھی آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے تو اے بھی میں ہی ہوں سر، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.